جی اسلامک اسٹوڈنٹ صاحب. بردر ابھی تھوڑا دیر پہلے بات ہوا تھا, وائس نہیں آ رہا تھا آپ کے پاس, اس لیے دوسرا آئی ڈی سے میں آئی ڈی ہوا ہوں. ٹھیک ہے بتائیے. پہلے آئی ڈی کا کیا نام تھا؟ اس سے پہلے ایان نام سے آیا تھا. ایان کے ساتھ آج بات تو نہیں ہوئی؟ جی نہیں تھوڑا اس کی ہوا آواز ہی ہی. نہیں آ رہی وہ تھی. اس کے موبائل میں پرابلم تھا نا ایان کی. ہاں جی جی. بات میں نہیں ہوا ساحل بھائی آپ سے, میں ساحل بھائی یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیا بولتے ہیں انسان بندر بنتے, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا اللہ نے انسانوں کو بندر بنایا یا نہیں بنایا؟ یہ پوائنٹ دوسرا ہے, دونوں الگ الگ بات ہے. سر بنایا میرا اور سوال بنتا ہے آپ دونوں سے فرق ہے. ہے, آپ اس چیز سے ایگری کرتے یا نہیں کرتے؟ اللہ نے انسانوں کو بندر بنایا نہیں بنایا؟ ساحل صاحب میں ایگری کرتا ہوں, لیکن میں یہ لائن نہیں پوچھ رہا ہوں. آپ بولے لوگ انسان بندر بنتے, یہ کہاں لکھا ہو قرآن میں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے. دکھائیے کہاں لکھا ہوا لوگ بندر بنتے. سر اللہ نے جی بنایا. بھائی سر سورہ جی بقرہ بات سورہ سنیں. 2 آیت اسلامک 65 اسٹوڈنٹ انسان سے صرف بندر نہیں بنتے, سور بھی بنتے ہیں. میں وہ پوائنٹ پہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں ایڈم صاحب. انہوں نے کہا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انسان بندر بنتے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کہاں لکھا ہے کہ بندر بنتے ہیں؟ یہ سورہ پریزنٹ ٹینس میں مائدہ بات کی کر آیت رہے نمبر 60 میں نہ صرف یہ کہ بندر بلکہ سور بھی بنتے ہیں. ساحل تو صرف بندر لکھا ہے. ساحل جب اس کا پارٹ 2 کرو گے تو بندر اور سور دونوں ڈال دینا یار, سور دونوں ایڈ کر دیں گے. ہم جی سورہ مائدہ کو بیچ میں ایڈ کریں گے. میں اس ٹاپک پہ اور بات نہیں کر بلکہ رہا ہوں. انسانوں سے چوہے بھی بنتے ہیں اگر میں حدیث میں ڈالوں. ساحل صاحب آپ نے نیکسٹ ٹائم رکھنا ہے, اللہ نے ان سور اور چوہے بنائے, تینوں ایڈ کرنے. انسانوں کو ہاں باندر چوہا اور سور تینوں ایڈ کر دیں گے. باندر چلیے چوہا اور سور تینوں ایڈ کر دیں. جی سر. تو ساحل صاحب آپ یہ مطلب نہیں دکھا پائیں گے جو میں بول رہا ہوں؟ بتا یار وہ تو ہے سورہ مائدہ کی آیت ایک نمبر منٹ. 60. نہیں اسلامک برو, اسٹوڈنٹ اسلامک اسٹوڈنٹ تو نے ٹائٹل پڑھا کیا؟ ٹائٹل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹائٹل میں جو بھی لکھا ہوا, لیکن آپ نے کیا کہا کیا پریزنٹ لکھا ٹینس میں بات کی نا آپ نے کہا کیا کہ لکھا انسان ہوا ہے بندر بنتا ہے. پہلے یہ بتاؤ ٹائٹل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹائٹل میں ابھی تو مجھے ذہن میں نہیں ہے, میں نے دیکھا تھا کہ بندر بنایا سامنے اللہ نے. اسٹریم یارڈ کے ٹاپ پہ دیکھ ٹائٹل نظر آئے گا. نہیں دکھ رہا ہے. اچھا شاید اس کو اللہ نہ کی نظر آئے. بونگیاں انسانوں کو بندر بنایا. ہاں ہاں ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, یہی لکھا ہوا ہے اس میں, لیکن ساحل بھائی نے کچھ اور کہا تھا. اس میں اچھا کیا چلے دقت ہے ٹھیک آپ کو؟ کہ اللہ انسانوں کو چوہا بناتا ہے, رائٹ؟ اس سے آپ مطلب وہ بات سے ایگری کر گئے نا جو میں بول رہا ہوں؟ تو آپ ایگری کرتے ہیں کہ اللہ انسانوں کو چوہا بناتا ہے؟ بول بھائی جواب دے. ہیلو جی سر, آپ ایگری کرتے اللہ انسانوں کو بندر اور چوہے بناتا ہے؟ نہیں بناتا ہے, یہ دوسرا چیز ہے. یہ پاسٹ ٹینس میں آپ پریزنٹ ٹینس میں بات کر رہے ہیں. آپ پاسٹ ٹینس کا بات کو پریزنٹ میں بات کر رہے ہو. چوہا بناتا یہ کہاں لکھا ہوا؟ ذرا شو کیجیے ایڈم صاحب مجھے. اور اگر میں دکھا دوں کیا کرو گے؟ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا مجھے وہ دیکھنا ہے, آپ دکھا دیجیے نہیں یہ مجھے. قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے, حدیث میں لکھا ہوا ہے. اب آئے نا آپ لائن میں, اور حدیث میں ایسا بھی نہیں لکھا ہوا ہے جیسا آپ بول رہے ہیں, اس کا لائن کیا دوسرا لکھا ہوا ہے. ہے؟ چلیں بتائیں کیا لکھا ہوا ہے حدیث میں. آپ آڈینس کے سامنے وہ حدیث کو لے کے آئے. نہیں اب نہیں میں کروں گا, اب آپ پہلے بتائیں گے حدیث میں لکھا کیا ہوا پھر میں دکھاؤں گا. مجھے آپ پتا بتائیں, ہے کیونکہ نہیں آپ نے کہا حدیث میں ایسے نہیں لکھا ہوا. اب آپ بتا دیں حدیث میں کیسے لکھا ہوا ہے. آپ بات کو بڑھا رہے ہیں, جو ٹاپک ہے نہیں میں اس پہ بات بات نہیں کیجیے. بڑھا رہا, آپ نے کلیم کیا حدیث میں ایسے نہیں لکھا ہوا. اب آپ بتا دیں حدیث میں کیا لکھا ہوا پھر میں دکھاتا ہوں حدیث. ایسے نہیں لکھا ہوا ہے. اگر لکھا ہوا تو آپ لے کے آئے, کون سا حدیث میں لکھا سر ہوا ہے؟ بتا دیجئے پھر آپ. صاحب آپ دکھا دیجیے نا مجھے, میں تو بول رہا نہ ہوں آپ کو. بیٹا, اب حدیث تو بتائے گا پھر میں دکھاؤں گا. پھر اب اگر آپ آرگومنٹ. اگر دیکھیں بھائی اسلامک اسٹوڈنٹ, اگر آپ ایک والد کی اولاد ہیں اور 10 والد کی اولاد نہیں ہے تو حدیث بیان کرے پھر میں حدیث دکھاتا ہوں. صاحب 10 والد کا ایک اولاد نہیں ہوتا, آپ کو پتا ہے؟ جی 10 والد اگر ایک عورت کے اندر کتنا ڈالیں گے تو سائنس پڑھا ایک ہی ہے اولاد آپ نے؟ نکلے گی. ایڈم صاحب کتنا سائنس پڑھا آپ نے؟ کافی پڑھا ہوا ہے, ابھی پہلے بتا دیں جو میں نے کہا ہے. تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ 10 والد سے ایک اولاد بنتا ہے کبھی؟ وہ بعد میں بتاؤں گا, سائنس بعد میں, پہلے یہ بتائیں مجھے. آپ ٹاپک کو چینج کر رہے ہیں. آپ کے پاس 2 آپشن سر ہیں, آپ یا تو حدیث بتا دیں پلیز, ڈونٹ گو لیفٹ رائٹ. حدیث بتائیں حدیث میں کیا لکھا ہے. حدیث کا نمبر مجھے آپ میرے سامنے لا میں نے آپ سے دیجیے. پوچھا ہی نہیں حدیث کا نمبر, میں نے آپ سے صرف کہا ہے کہ حدیث میں کیا لکھا ہے وہ بتا دیں, کیونکہ آپ نے کہا حدیث میں ایسے نہیں لکھا, کسی اور ایڈم طریقے سے لکھا. صاحب آپ لوگ ایڈم پھنستے صاحب تو ایسے ایک کرتے ہیں. یار رک سیدھے یار, سچے مت اسلامک کیجیے. اسٹوڈنٹ رکنا بھائی پلیز پلیز پلیز. ایڈم صاحب آپ اس کو کنٹینیو کرنا, لیکن میں صرف ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اس نے یہ بات کہی ہے کہ آپ نے سائنس پڑھا ہے کہ 10 لوگ اگر سیکس کرے
تو 10 باپ کی وہ پیدائش ہوتی ہے, یہ پاسبل ہے. مطلب یہ سائنس کا سہارا لے رہا ہے اور یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ 10 باپ بھی اگر 10 مرد بھی اگر سیکس کرے تو وہ کسی ایک کی ہوگی. تو پھر یہ سائنس کی روح سے ہی یہ کیوں نہیں اگری کر رہا ہے کہ انسان بندر نہیں بن سکتے؟ صاحب ٹاپک چینج کر رہے آپ اس ٹاپک کے بعد بولا نا ایڈم صاحب کو, آپ کر سکتے ہیں, اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں, آپ اس پہ بھی بات کر اگر سکتے ہیں. اللہ سن لیکن میں ہی جواب دے دیتا ہوں تیرے سوال کا. رک جا بھائی, تیرے سوال کا جواب دے دیتا ہوں, پھر تو ایڈم صاحب سے ڈسکشن کر لینا. اگر تو سائنس پہ چل رہا ہے اور تو ایڈم صاحب پہ یہ اعتراض کر رہا ہے کہ 10 مرد بھی اگر ایک عورت کے ساتھ سیکس کرے اور اگر بچہ ٹکتا ہے تو ایک ہی مرد کا ہوگا, اگر سائنس کو تو بیس بنا رہا ہے تو اسی سائنس کے بیس پہ ایک انسان جو ہے وہ بندر نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, اگر تو یہ بیس بنا رہا ہے کہ اللہ انسان کو بندر بنا سکتا ہے تو ایڈم صاحب بھی آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو 10 نطفے کی اولاد سے بھی پیدا کر سکتا ہے, کیونکہ پھر وہاں پہ نہ یہاں سائنس ہے نہ وہاں سائنس ہے. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو سائنس کے حساب سے جانا ہے یا اللہ کے حساب سے جانا ہے. ابھی جو آپ سے سوال کیا گیا حدیث کے بارے میں وہ جواب دے دے پیارے بھائی. میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں ساحل بھائی کہ آپ ٹاپک سے ہٹ رہے, ٹاپک چھوڑنا نہیں ہے آپ کو. آپ نے جو کہا اس پہ اٹل رہتے نا, آپ اس سے ہٹ کیوں رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ آپ نے کیا کہا, آپ اس بات پہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے کہا کہ لوگ انسان جو ہے وہ بندر بنتے ہیں, یہ بات بنتے ہیں. اسلامک اسٹوڈنٹ تم نے کہا نا حدیث میں ایسا نہیں لکھا گیا, حدیث میں کیسا لکھا گیا بتائیے پلیز. دیکھیے ایڈم صاحب آپ کتنا بچ رہے ہیں, آپ پلیز اس کا آنسر. یار میں بچ نہیں رہا یار, I'm getting tired of you, like you are just repeating the same thing. تم نے کہا حدیث میں ایسا نہیں لکھا گیا, حدیث میں کیسا لکھا گیا بتاؤ گے؟ سیکنڈ ٹاپک اس کو رکھیں گے, فرسٹ میرا جواب دے دیجیے پلیز. اوکے سو واپس چلتے ہیں. کیا اللہ نے انسانوں کو بندر, سور اور چوہا بنایا؟ بنایا یہ پاسٹ میں ہو گیا, لیکن بناتا ہے یہ پریزنٹ میں ہو گیا. انہوں نے پریزنٹ میں کہا تھا, وہ کہاں لکھا ہوا میں وہ ان سے پوچھ رہا ہوں, اور مجھ سے بحث بھی کیا. محمد کے زمانے میں وہ والے چوہے تھے جو اللہ نے آپ انسانوں کو چوہا بنایا تھا, کیا محمد کے زمانے میں وہ والے چوہے تھے؟ پھر آپ سیکنڈ کوسچن میں جا رہے ہیں, آپ کو فرسٹ پہ پہلے بات کرنا نا ایڈم صاحب. جی آپ میں اسی پہ سیکنڈ پہ بات کیوں کر جا رہا رہے ہوں. تو اصل میں وہ ہیں؟ چوہے تھے تو اس کا مطلب ہے اللہ کنٹینیوسلی وہ کام کر رہا ہے, کریکٹ؟ ایڈم صاحب یہ فرسٹ نہیں ہے, یہ سیکنڈ پہ بات کریں گے نا. پہلے فرسٹ میں یس نو کا جواب دے دیجیے نا مجھے, کہ کہاں جی میں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ اللہ انسان کو بندر بناتا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اوکے, اللہ انسان کو بندر نہیں بناتا ہے, صرف ایک ہی دفعہ بنایا آپ کے مطابق. آپ ایک بار دو بار کا بات میں نہیں بول رہا ہوں. اللہ نے پاسٹ میں جیسے بات کیا کہ پھر اللہ کے ان پر پھٹکار پڑی. اوکے سورہ بقرہ سورہ میں 2 آیت 65 اور سورہ رعد سورہ میں 7 آیت 163 164 166. یہ اس کے لائن جو ہے اندر وہ پاسٹ میں بات ہو رہا ہے, لیکن انہوں نے اوکے, تو پریزنٹ اللہ میں نے چلا. کتنی دفعہ بنایا آپ بتائیں گے؟ اکارڈنگ ٹو قرآن, جہاں تک میں اس پہ ریسرچ کر سکا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم پر 40 سال کا جو یہ ہوا تھا, ان کو جو عذاب ملا تھا کہ بھٹکتے رہیں گے اور ہفتہ کا دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا, اسی وقت کا یہ واقعہ ہے کہ اس وقت کتنی وہ دفعہ لوگ بنایا جب تھا, میں نے پوچھا آپ سے. میں نے آپ کو کہا کیا, میں نے حوالہ دیا سورہ بقرہ سورہ میں 2 آیت میں نے 65 اور کہا سورہ ہے رعد. کتنی دفعہ بنایا آپ کے اللہ نے. اتنی دفعہ بنایا سے مطلب نہیں ہے, وہ پاسٹ میں اگر 10 بار بھی بنایا تو دوبارہ پاسٹ سے میں, اگر پوچھتا ہوں 20 سر, بار بھی کتنی بنایا. دفعہ بنایا آپ بتا سکتے ہیں؟ ایڈم صاحب آپ بحث ہر وقت کرتے ہیں, کتنی دفعہ بتایا آپ میرا بنا سکتے ہیں سر؟ بحث کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. میں آپ سے ایک علمی بات کر رہا نہیں ہے ہوں, تو آپ اس کا بھائی نہیں ہے تو دفاع ہو جاؤ. آپ اپنا مدعا رکھ رہے ہیں اپنے طریقے سے. I'm asking you a question, آپ اس کا جواب نہیں دے رہے. آپ نے جواب نہیں دینا, بحث نہیں کرنا. آئے کیوں؟ ہم تو یہاں بیٹھے ہی بحث کرنے کے لیے. اگر آپ بحث نہیں کرنے کے لیے ہیں تو چلے جائیں. وی آر ہیئر ٹو ڈسکس. بحث کہتے ہیں ڈسکشن کو. وی آر ڈسکسنگ ہیئر اباؤٹ اے پرٹیکولر ٹاپک. ہم ایک ٹاپک پہ بحث کر رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ اور وہ ٹاپک یہ ہے, اللہ نے انسانوں کو بندر, چوہا اور سور بنایا. ساحل نے تو خالی بندر تک لکھا ہے, میں چوہا اور سور بھی ایڈ کر رہا ہوں. آپ نے کہا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو پاسٹ میں بنایا. میں نے آپ سے پوچھا کتنی دفعہ بنایا پاسٹ میں, کتنے انسٹنسز تھے؟ اگر آپ کو نہیں معلوم بتا دیں, مجھے نہیں معلوم. جی سر. آپ بتا دیں کیا کتنا بار بنایا. میرے اکارڈنگ مجھے گنتی یاد نہیں ہے کتنا بار بنایا. سر اتنی دفعہ بنایا کہ آپ گن ہی نہیں سکتے. بتائیے نا کتنا بار بنایا گیا. میں نے کہا گن ہی نہیں سکتے, کاؤنٹ لیس ہے. اچھا کتنا جگہ یہ بات لکھا ہوا مجھے وہ بتا دیجیے آپ.
सर आपकी तफसीरों के मुताबिक काउंटलेस है ये। कुरान भाई, आप कुरान पे क्यों नहीं आते? अभी आप ओके, कुरान का कुरान हवाला चैप्टर देते नंबर 5 हैं। आयत नंबर 60 ये काउंटलेस है। आयत नंबर 60 एक, और सूरह बकरा आयत नंबर 65 और सूरह राफ आयत नंबर 166, ये दोनों वाक्य एक ही का है। आप तीनों अलग अलग एक ही घसीट का क्यों नहीं रहे? है, किसने नहीं कहा नहीं, एक ही सूरह का है? मैदा प्लीज अलग है बता दें एक भाई, ही का है। सूरह मैदा सूरह अलग है। माइदा की आयत नंबर 60 का वाकया, सूरह भाई बकरा की में आयत नंबर अलग है। 65, ये दोनों एक ही वाकया, जरा साबित कर दें। अरे मेरे भाई, मेरा बात आप सुन रहे नहीं, मैं बोल रहा हूँ दोनों अलग है। सूरह बकरा और सूरह राफ एक है, अलग है ना? लेकिन सूरह ओके मैदा डन। अलग है। तो सूरह दो है ना सूरह माइदा की आयत 60 जो है वो डिफरेंट वाकया है, करेक्ट? भाई, दो वाक्य हो ना, आप बोले अनगिनत है, ये कहाँ ओके, अनगिनत जो है? बता रहा हूँ अनगिनत। जरा सूरह माइदा आयत 60 को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? आप पढ़िए, मैं बता दूंगा, आप अगर कुछ नहीं मिस्टेक मैं नहीं करेंगे मैं। पढ़ूंगा, आप बहुत बड़े स्कॉलर हैं, अब आप पढ़ेंगे। आयत पढ़ें, क्या एक, लिखा हुआ है? ओके मैं पढ़ रहा हूँ। जी पढ़ें। मैं स्कॉलर नहीं हूँ, किसने कहा आपसे? जी जी कोई बात नहीं, ठीक पढ़े है, आप। पढ़ना भाई, मैं पढ़ ले, स्टूडेंट हूँ। सूरह मैदा आयत पढ़ नंबर ले। 60। फिर कहो, क्या मैं उन लोगों की निशानदही करूं जिनका अंजाम खुदा के यहाँ फासिकों और नफरमानों के अंजाम से भी बुरा है? वो जिन पर खुदा ने लानत की, जिन पर उनका गजब टूटा, जिनमें से बंदर और सुअर बनाए गए, जिन्होंने तागुत की बंदगी की, उनका दर्जा और भी ज्यादा बुरा है, और वो बेहतरीन। तो बहुत सीधे सारी रास्ते कौमें से हैं, बहुत सारी ज्यादा कौमें हैं भटके। जिसको अल्लाह ने बंदर बनाया, बहुत सारी कौमें हैं जिनको अल्लाह ने सुअर बनाया। सो ये मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, इस आयत में एक बहुत इंस्टेंस नहीं है। एक, एडम साहब, बहुत सारे कौम है, ये कहाँ लिखा हुआ है एडम साहब? दोबारा पढ़ो आयत। फिर से सुनो। फिर कहो, क्या मैं उन लोगों की निशानदेही करूं जिनका अंजाम लोगों खुदा की, के यहाँ, परफेक्ट। ठीक है, उन लोगों, जब हम यहाँ से बात करेंगे ना प्रेजेंट में, तो पास्ट में उन लोगों को ही बोलेंगे, ठीक है? आपको इनका इसका इल्म होना चाहिए आदम साहब। जिनका अंजाम खुदा के यहाँ फासिकों और नफरमानों के अंजाम से भी बुरा है, वो जिन पर खुदा ने लानत की, जिन पर उनका गजब टूटा, जिनमें से बंदर और सुअर बनाए गए। देखिए यहाँ बेहतरीन। तो तो ये एक ही प्लूरल बात में आया ना आपने बताया। इंस्टेंसेस, एक ही दफा में हुआ है। नो नो नो, नहीं, अगर हम लोग प्रेजेंट में बात करेंगे तो उन्हों ही यूज करेंगे, इसी तरह से एक ही टेंस दफा में चलता है हुआ है या मल्टीपल इंस्टेंसेस थे? भाई। मल्टीपल भी हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं ओके, है, मल्टीपल हो दिक्कत नहीं सकता है, है। बेहतरीन। चलो हो अच्छी भी बात है, सकता है, समझ हो भी लग गई भाई को कि मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं। हो भी सकता है। अब कितने मल्टीपल हैं बता सकते हैं? आई डोंट नो। ओके डन। तो इसीलिए मैंने कहा अनगिनत। मैं साबित यहाँ कर वो दें बात नहीं अनगिनत कर रहा नहीं थे, हूँ। कम थे। अगर एक एडम साहब, अगर 100 बार भी हुआ वाह या आदम 10 बार साहब, हुआ या वाह 2 बार वाह हुआ, वाह। या मसला 100 2 10 नहीं है, या मसला ये है कि इसमें दिक्कत क्या है? ओके दिक्कत क्या है? ओके अभी दिक्कत पे चलते हैं। सो एटलीस्ट ये मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, हाँ या ना? और एक मिनट एडम साहब, इससे पहले मैं बोल दूं कि साहिल साहब, आप उस बात को वापस ले लीजिए जो बैक स्टेज। तो दोस्तों साहिल साहब, इनका पहला आर्गुमेंट ये था कि ये पास्ट में खत्म एक ही हो दफा गया। हुआ है, वो खत्म हाँ, किया। वो खत्म हो गया। इन्होंने एग्री किया कि मल्टीपल टाइम हुआ है, ये पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हुआ है, मुसलसल हुआ है। अब साहिल साहब, मैं इनको तीसरी चीज साबित करता हूँ कि नबी के जमाने में भी वो लोग थे, लिहाजा वो आज भी हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं। मिस्टर इस्लामिक स्टूडेंट, अब हम कुरान आप से हटने लगे हैं। बैक आप स्टेज क्यों कुरान करते हैं से अब एडम हम साहब? हटने लगे हैं सर, अब हम कुरान से नो हटने नो, लगे हैं, आपको कुरान दे हदीस रहा पे है ना चलते एडम हैं। साहब? सर हदीस के मुताबिक, हदीस के ओके, मुताबिक, हदीस पे चलते हैं, कोई दिक्कत अब नहीं है। हदीस पे चलते हैं। लेकिन एडम साहब प्लीज हदीस एक के मिनट हदीस मुताबिक पे। क्या नबी के जमाने एडम में, साहब, क्या नबी एडम के जमाने साहब, में ऐसे लोग थे जिनको अल्लाह ने चूहा बनाया हो? एडम साहब, मैं आपको इस सारे चीज का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन जब पिछला वंस क्लियर नहीं अगेन, होता है तो क्लियर फिर हो गया, वो समझ हो नहीं गया, इससे सकते। ज्यादा मुझे क्लियर नहीं चाहिए। मैं ये आप पूछ रहा हूँ सिर्फ, कि नबी के जमाने में कुछ ऐसे लोग थे जो कि अल्लाह ने जानवर बनाए थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में ऐसा कोई वाकया, ये मेरे इल्म में नहीं है, अगर आप बताए तो इल्म में इजाफा होगा। बताए कहाँ वाकया ये? ओके, अगर मैं आपको साबित कर दूं कि नबी के जमाने में भी ऐसे लोग थे जो हाँ, अल्लाह ने खुद जानवर बनाए थे, तो इसका मतलब है वो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, करेक्ट? आप वो चीज को पहले पेश करें प्लीज। मैं पेस्ट करूंगा, डजंट मैटर। पहली बात यह एडम है कि अगर साहब, नबी के आप जमाने में ऐसे लोग थे, तो क्या आप आप मानते हैं कि वो मनवाना, आज के जमाने में भी ऐसे लोग होंगे? साहिल साहब, पहला एडम साहब, आप बात मानने को तैयार नहीं, आप पेश करें ना, सर उसके बाद मैं में आगे दिखाऊंगा, मैं का जो भी बोलता हूँ दिखाता हूँ, टेंशन नहीं लें, पहले हम मुद्दा सेट आप कर लें। दिखा देना। आप अगर बोल रहे कि नबी आप, के जमाने के टेस्ट को हम आज दोहराएं, तो क्या उस टेस्ट से साबित हो जाएगा कि आज भी ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ने बंदर, सुअर या चूहे बनाए? एडम साहब, आप टेस्ट कर देने नहीं दे रहे और रिजल्ट पहले मांग रहे हैं, पास हुआ कि नहीं फेल। आप मुझे वो, आप नहीं, पहले रिजल्ट, रिजल्ट रिजल्ट की बात ही नहीं भाई हो रही अभी। क्वेश्चन मैं पेपर आपसे लाए आप। पूछ रहा हूं, अगर नबी ने तुम्हारे कोई टेस्ट बताया है
اگر وہ ٹیسٹ میں آج کروں اور وہ اس ٹیسٹ پہ پورے ثابت ہو جائیں تو کیا ہم آپ مانیں گے کہ ہاں آج بھی ہیں ویسے لوگ؟ ایڈم صاحب میرا جواب پھر سے وہی رہے گا کہ آپ اسے دکھائے پہلے، اس کے بعد میں آگے نہیں، بات میں نہیں کروں ابھی گا. دکھاؤں گا، پہلے آپ میرے مدعے پہ آئیں کہ کیا نبی نے اگر کوئی ٹیسٹ بتایا ہے وہ ٹیسٹ ہم آج بھی کریں تو کیا اس سے ثابت ہو جائے گا کہ وہ آج بھی ہیں ہمارے درمیان؟ اگین میں پھر وہی کہوں گا جو میں نے پہلے کہہ ارے آپ دیا کو سوال سمجھ رہا ہے کیا اسلامک اسٹوڈنٹ؟ ایڈم صاحب ہے. کا سارا سوال سمجھ سمجھ رہا رہا ہوں. آپ وہ حدیث لے کے آئے آگے، پھر ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. نہ نہیں، لیکن وہ مدعا تو آپ اس کو اگری کرتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ اگر رسول اللہ نے کہا کہ آپ اس طریقے سے کرو گے تو یہ ہو جائے گا، ساحل تو صاحب آج یا سن تو لے بھائی، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. اگر ساحل صاحب ہم لوگ بات کرتے ہیں نا، پہلے حدیث دکھا دیجئے یار پھر ہم لوگ آگے ڈسکس کریں گے. دکھا دیں گے بھائی، تے کو دکھا دیں گے پیارے بھائی، کیوں ٹینشن لے رہے ہو آپ؟ یہ اس لیے بتاؤ اسی کہ میں اگر آنسر اسی میں ساحل رسول صاحب دیکھنے سے ہی آنسر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ لے کے آئے حدیث. ارے آپ کا کامن سینس، آپ کا لاجک اور انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ اگر رسول اللہ، مان لو میں ایک مثال دیتا ہوں، رسول اللہ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر یہ کھاؤ گے تو آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، تو جو کنڈیشن لگائی ہے رسول اللہ نے کہ یہ کھاؤ گے تو ایسا ہوگا، وہ آج بھی پاسبل ہے یا آج بھی ہوگا؟ اگر کوئی وہ کھاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ ریزلٹ آئے گا، اس کو ایگری کرتے چلیے یا نہیں کرتے آپ؟ آپ لوگ بات نہیں مان رہے. ٹھیک ہے ایڈم صاحب، اپنا سوال آپ پھر سے کریں، میں جواب دے رہا ہوں. نبی نے ایک ٹیسٹ بتایا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ جو جانور بنائے اللہ نے وہ آج بھی نبی کے زمانے میں تھے. اگر وہ ٹیسٹ ہم آج کریں تو کیا ثابت ہوئے گا کہ وہ والے جوس جو جانور بنائے گئے ہیں وہ آج بھی ہیں ہمارے درمیان؟ مطلب آپ بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پہلا قوم کا جو عذاب آیا تھا، جو بندر بنے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں موجود تھے، وہی سیم، یہی بولنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی سے بھی اینیمل بنے، آئی ڈونٹ نو کون سے اینیمل بنے. بھائی بندر ایگزسٹ تو اس سے پہلے بھی کرتے تھے نا، وہ لوگوں کو عذاب ملا تو وہ لوگ اسی ٹائم ہاں مر گئے تو تھے. نبی کے ٹائم میں کہاں نبی سے نے اگر exist ہوتے تھے؟ ٹیسٹ بتایا ہے کہ اگر یہ والا ٹیسٹ ان بندر کے ساتھ کرو گے تو یہ وہ والے جوس ہیں تو مانو گے؟ ایڈم صاحب میرے کو آپ کا سوال یقیناً سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے میں آپ کو آپ جواب کو نہیں آ دے بھی نہیں پا رہا سکتا، ابھی آ بھی نہیں سکتا. ہوں. کیونکہ آپ حدیث نہیں دکھا رہے اور پہلے میں سے آنسر لینا چاہ رہے نبی ہیں. نے آپ اگر آپ کے نبی نے کہا ہو کہ بندروں کو بھٹا کھلاؤ، اگر بھٹا کھا لیا تو یہ عام بندر ہے، اگر بھٹا نہ کھایا تو یہ یہودی بندر ہے، تو کیا ہم یہ ٹیسٹ آج بھی کر سکتے ہیں بندروں کو بھٹا دکھا کے؟ نہیں، اس کا علم مجھے نہیں ہے. اور آپ نہیں اس بات کو جب ٹیسٹ ہے آپ نا، جب یہ نبی نے کہا ہے کہ ٹیسٹ کرو یہ بندر اچھا اوریجنل بندر ہے یا یہ ایڈم بندر صاحب، یہودی بندر ہے. اگر یہ حدیث یہودی میں بندر ہوگا تو وہ بھٹا نہیں کھائے گا، اور اگر ایڈم اوریجنل صاحب بندر ہوگا تو بھٹا کھا لے گا. تو یہ جس طریقے ٹیسٹ سے اگر آپ کے نبی نے بتایا ہے تو اس ٹیسٹ کی بیس پہ میں آج بندر کو جج کر سکتا ہوں کہ یہودی جو ایڈم بندر بن صاحب گیا وہ ہے یا اوریجنل بندر ہے. جس طریقے سے آپ بول رہے ہیں سیم ٹو سیم حدیث میں یہی ہے. اگر جس طریقے سے بھی ہوگا وہ میں دکھاؤں گا، بات کی بات ہے. اگر اس طریقے سے ٹیسٹ کوئی آپ کے نبی نے بتایا ہے ایڈم صاحب آپ تو پہلے کیا دکھا دیجیے وہ پلیز. ٹیسٹ ہم آج کر سکتے ہیں؟ آپ جس طریقے سے بول رہے ہیں آپ مجھے دکھا دیجیے پلیز، دیکھنے کے میں بعد میں دکھاتا بتاتا ہوں. ہوں، پہلے بتائیں کہ آپ آج اس ٹیسٹ کو کریں گے کہ نہیں. آپ دکھا دیجیے ایڈم صاحب، آپ ٹائم ویسٹ کر رہے نہیں، میں پلیز. آپ نہیں دکھاؤں گا جب تک آپ ایگری نہیں کریں گے کہ ہاں وہ ٹیسٹ جو بھی ہوگا میں آج کروں گا میں ویریفائی حدیث کرنے میں کے لیے. دیکھنے کے بعد جو حدیث میں ہوں گا اس پہ میں بول دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ نہیں، اگر نہیں دکھاؤں گا جب تک آپ ایگری نہیں کریں گے کہ ٹیسٹ اگر نبی نے کوئی دیا ہے وہ میں آج کر کے ٹیسٹ ویریفائی کروں گا. بولو کہ تم کرو گے جو نبی نے ٹیسٹ دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیسٹ دیے وہ میں آج بھی کروں گا، آئی بلیو. بہترین، شکر ہے، اتنا آسان کام یہ تھا بولنا. پہلے ہی بول دیتا بھائی. نو آپ منوانے میں اب تل گئے نا ساحل اور صاحب. چپ آپ یار. لوگ دا آپ پروفٹ نے جو سیڈ، کہا آپ اس پہ تو ابو بات کریں ہریرہ گے. کی حدیث ہے یار، چپ. ابو ہریرہ کی حدیث ہے، صحیح یہ مت البخاری کیجیے، ٹھیک ہے؟ 3305. چپ یار، صحیح نہیں. البخاری. چپ بھائی، یار اسلامک اسٹوڈنٹ رک جاؤ نا یار پلیز. صحیح بخاری کی حدیث ہے، دوسری حدیث بھی نہیں ہے، ابو ہریرہ سے ریفرنس ہے. پروفٹ محمد said a group of Israeli were lost. Nobody knows what they did, but I do not see them except they were cursed and changed into rats. وہ چوہے بنا دیے گئے. For if you put the milk of a she camel, اگر آپ اونٹنی کا دودھ اس کے سامنے رکھو گے ان چوہوں کے,
it will not drink it. تو وہ چوہے اونٹنی کا دودھ نہیں پیئیں گے. سمجھ لینا کہ وہ یہودی چوہے. But if the milk of a sheep is put in front of it, it will drink it. اگر تم اس کے سامنے ایک بکرے کا دودھ رکھو گے تو وہ پی لیں گے. اب مجھے بتائیں یہ ٹیسٹ میں آج چوہوں کے ساتھ کروں تو ہر وہ چوہا جو اونٹنی کا دودھ نہ پیے تو کیا وہ یہودی ہوگا جس کو اللہ نے چوہا بنایا؟ ہاں یا نہ؟ میں یہ حدیث کو اپنے سے پڑھ لے رہا ہوں. ٹھیک ہے پڑھیں. صحیح بخاری 3305. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ غائب ہو گئے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریزنٹ میں کھڑا ہو کے پاسٹ کا کچھ بات بتا رہے. بنی اسرائیل میں کچھ لوگ غائب ہو گئے, ان کی صورتیں مسخ ہو گئی. میرا تو یہ خیال ہے کہ انہیں چوہے کی صورت میں مسخ کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے نہیں ہے, یہ بول رہے میرا یہ خیال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے, یہ ایک خیال ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ چوہے کے سامنے جب اونٹ کا دودھ رکھا جاتا ہے تو وہ اسے نہیں پیتے, کیونکہ بنی اسرائیل کے دین میں اونٹ کا گوشت حرام تھا. ٹھیک ہے, اور اگر بکری کا دودھ رکھا جائے تو وہ پی جاتے ہیں. پھر میں نے یہ حدیث کعب ابصر سے بیان کی تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کیا واقعی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے؟ کئی مرتبہ انہوں نے یہ سوال کیا. اس پر میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تو پھر کس سے؟ کیا میں تورات پڑھا کرتا ہوں کہ اس سے نقل کر کے بیان کرتا ہوں؟ تو اس میں وہ بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, ایک دم 100 بہت فرق ہے ایڈم صاحب, آپ کا بات نہیں ہے اس میں. یہ بتایا جا رہا ہے. آپ نے اسٹوپڈ ایڈیوٹک ٹرانسلیشن پڑھی ہے, وہ کوئی بھی چیز عربی میں موجود نہیں ہے. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. اچھا عربی کا آپ جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے عربی پڑھیے, چلیے عربی جانتے ہیں نا, پڑھیے. Oh my goodness, this guy is so idiot. آپ نے جو کہا وہ نہیں ہے ایڈم صاحب, وہ میرا خیال ہے, لیکن آپ تو 100% بنا کے چلا. سامنے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پڑھو. آپ کے سامنے میں نے پڑھ کے دکھایا ابھی. A nation of the children of Israel was lost, and it is not known she did it. I do not see her as anything but a mouse or a rat. When a camel milk was given to her, she would not drink. And if the food was given to her. Now, imagine کرو کہ یہی چیز آپ کے sunnah.com نے ٹرانسلیٹ کیا تھا. آپ نے اردو میں جا کے اس کے اندر پتہ نہیں کتنی اور چیزیں ایڈ کر دیں جو کہ نہیں لکھی ہوئی. میں نے عربی کاپی پیسٹ کی ہے, یہ وہی ہے جو sunnah.com میں انگریزی بھی ہے. ٹھیک ہے, ایڈم صاحب اس کو آپ ہندی میں اپنے کر دینا. ساتھ ایڈم صاحب تھوڑا ہندی میں کر دینا اس کو, میں ہندی کا رہنے والا ہوں. ٹھیک ہے, میں یہاں آپ کو سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, قوم کھو گئی اور اس نے کیا کیا یہ معلوم نہیں, اور میں اسے ایک اس کو روکیے چڑیا نا, کے میں سوا اپنے سے کچھ پڑھوں گا. نہیں دیکھتا. جب Shut اسے up! اونٹنی کا Listen! دودھ دیا جاتا تو وہ نہ پیتی, اور یدی اسے کھانا دیا جاتا بان الشاہ آنے پی لیا. اس لیے میں نے کعب سے بات کی اور اس نے کہا کیا آپ نے پیغمبر کو سنا, بھگوان اسے آشیرواد دیں اور اسے شانتی پردان کریں؟ میں نے کہا ہاں, مجھ سے بار بار پوچھا گیا تو میں نے کہا کیا مجھے ٹورا پڑھنا چاہیے؟ اوکے, ہندی کر دیا, ہندی میں بھی وہی لکھا. آپ پڑھنے کہاں دے رہے ایڈم صاحب؟ اب مجھے پڑھنے دینا. میں نے پڑھ کے سنایا آپ کو, میرے بھائی گوگل میں آپ پڑھ کے سنایا. یہاں آڈینس آپ کو پہلے سے بھی جانتی ہے اور میں بھی جانتا ہوں, کافی دن سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, یار یہ گوگل نے آپ پڑھ کا کے ہر سنایا آپ کو بات کہ نہیں؟ جھوٹ ہوتی ہے ایڈم صاحب, ہر بات آپ کی جھوٹ ہوتی ہے. آپ نے پھر ایک بار جھوٹ بولا اور اوپنلی آپ پکڑا گئے. ٹھیک ہے, اوکے اوکے ٹھیک اور ہے, کوشش آپ کیجیے جائیے ایڈم صاحب اور سے پیار سے بات اپنے کریں. آپ جائیے اور چوہوں کے آگے دودھ رکھیے گا اونٹنی کا, نو, وہاں وہ اور بات ہے ہی نہیں ہے, آپ غلط پڑھ رہے ہیں اس آپ کو. اونٹنی کا دودھ رکھیے گا. ابھی تمام دنیا نے بھی دیکھ لیا, کاپی کیا تھا, گوگل ٹرانسلیشن بھی انہوں نے سن لیا, سب کچھ دیکھ لیا. نہیں, ایٹ آپ دا نے اینڈ کہاں آف دا پڑھنے ڈے دیا مجھے؟ آپ کے کان ہے, میں نے کہا نہیں, میں نے سنا لیکن سمجھایا نہیں نا. میں نے پبلک تو نہیں نا سمجھے گی اسے. پبلک سمجھ گئی بھی ہے, گدے نہیں نہیں سمجھتے, میرے اس کا بھائی, مجھے پتا. نہیں جی, آپ ہندی پڑھیں خود سے, ایڈ کچھ نہ کرنا, مار کھاؤ گے نہیں تو. جو لکھا ہوا ہے صرف وہ پڑھنا. میں دیکھ رہا ہوں ایڈم صاحب, ایڈ کرنے نہیں دیں گے ان کو. اوکے پڑھو چلیں بھائی, جی. زور سے پڑھو. بنی اسرائیل کی ایک قوم کھو گئی اور اس نے کیا کیا. یہ پورا حدیث ہے ایڈم صاحب, ارے یہ تو پورا پڑھنا بھائی, کاپی یہ کر کے پورا ڈالا ہے. ہے وہ نا. پوچھ رہا ہوں آپ سے, یہ پورا ہے. ہاں پورا ہے, سند کے بعد پورا ہے. ٹھیک ہے, سند ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے, آپ پڑھتا ہوں. بنی اسرائیل کی ایک قوم کھو گئی اور اس نے کیا کیا یہ معلوم نہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہلے بول دیا جا رہا ہے.
اور میں اسے ایک چوہا کے سوا کچھ نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے. جب اسے اونٹنی کا دودھ دیا جاتا تو وہ نہ پیتی, اور یدی اسے کھانا دیا جاتا بان اچھا مجھے بتائیں, بات ختم ہو نہیں گئی بھائی, یہاں پہ کہ وہ جو بات نہیں نبی ہے کا خیال جو تھا آپ بول رہے ہیں. وہ نہیں ہے یہاں پہ, کریکٹ؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ یہاں پہ کوئی اس نے حساب کتاب نہیں لگایا, جو آپ نے اتنی تمہید باندھی تھی نا, اس کو لگا یا یہ وہ اس کو یہ نہیں ہاں. پتا کہ انہوں نے گناہ کیا کیا, لیکن اس نے کہا کہ میں چوہوں کو میں چوہوں کو ان کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا. دوبارہ سے پڑھیں پہلی دو لائنیں, نو آپ گوگل پہلی دو ٹرانسلیٹ لائنیں آئی ڈی دوبارہ دکھا رہے پڑھیں ہیں. یار. بھائی میرے پاس کتاب ہے, میں اس کو چھوڑ کے یہاں ساحل کیا کین یو کروں؟ پلیز ریڈ the first two lines یار. بنی اسرائیل کی قوم کھو گئی اور اس نے کیا کیا یہ معلوم نہیں. اس نے کیا انہوں نے کیا یہ کیا معلوم کیا نہیں. یہ معلوم نہیں. اس کے بعد اور میں اسے ایک چوہا کے سوا کچھ نہیں دیکھتا. میں جب اسے اس قوم کو ایک چوہے کے سوا کچھ نہیں دیکھتا. محمد نے کلیم کیا ہے کہ میں اس قوم کو چوہوں کے سوا کچھ نہیں دیکھتا. کیا کلیم ہے محمد کا؟ وہ اس حدیث سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک قوم ہے پورا چوہا کا, اور وہ بنی اسرائیل ہے, یہ بولا جا رہا ہے. آپ یہ سمجھ اور رہے اس سے؟ محمد اس قوم کو چوہوں کے سوا کچھ نہیں دیکھتا, کریکٹ؟ ارے ایڈم صاحب آپ پتہ نہیں کہاں سے یار سمجھتے ہیں. محمد, یار تم نے حدیث کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کروایا, ہندی نہیں میں کیا یار, لکھا ابھی ہوا ہے؟ میرے پاس بک میں ہے, اس بک میں قوم کچھ کو اور ہے. چوہوں کے سوا کچھ نہیں دیکھتا, رائٹ؟ کیا کہا محمد نے؟ آپ اسلام 360 آن کیجئے یار جو ذرا. ایڈم صاحب بول رہے وہی تو لکھا ہے نا آپ بھائی, تو اگری کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ساحل صاحب ابھی ایک منٹ کلیئر ہو جائے گا. آپ اسلام Now 360 آن here is کیجئے the deal. Here is the deal, my friend. You stupid idiot, صاحب. demonic being. اسلام Now 360 here is اوپن the کر thing. دیجئے. Hey, Islam 360 کی وہ کچھ لگتے, سنو اس کو. Now listen to me very carefully. محمد نے اپنے زمانے میں بنی اسرائیل کے کسی گروپ کا لانگ ٹائم اگو اس کے بارے میں بتایا. چوہے کی ایج کیا؟ 12 سال ایوریج. ٹھیک ہے, 12 سال تو نہیں ہوتی, وہ تو کتے کی ہوتی ہے یار. چوہے کی ایج کیا ہوتی ہے؟ آئی ڈونٹ نو, چیٹ میں کوئی بتا دو یار. کتے کی ایج ہوتی ہے 12 سال ایوریج, چوہے کی کیا ہوتی ہے بتا دینا. محمد کے زمانے میں بنی اسرائیل کے کوئی گروپ کا چوہا تو اویلیبل نہیں ہے obviously. ٹھیک ہے, آپ کے تفسیر رائٹر سارے یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو جانور بناتا ہے تو اس کے بچے نہیں ہو سکتے. تو اگر چوہوں کے بچے نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ان کو انسانوں سے جانور بنایا تھا, تو اس کا مطلب ہے یہ کام ریسنٹلی کوئی 2 سال پہلے بھی ہوا ہے. کسی نے لکھا چیٹ میں کہ جناب 2 سال ہوتی ہے ایوریج ایج, 3 لگا لو 4 لگا لو. ٹھیک ہے جی, ایک تو اس کا 12 مطلب ہے مہینے والا ہے, محمد, ایک 2 سال والا ہے. ہاں محمد کے زمانے میں میکسیمم 3 سال پہلے یہ حرکت ہوئی ہے کوئی. یا مجھے یہ کہو کہ جس کو اللہ نے چوہا یا بندر یا سور بنایا اس کے بچے بھی ہو سکتے ہیں, بتاؤ. کہہ دو کہ اس کے بچے ہو سکتے ہیں. اللہ نے ان لوگوں کو بندر اور چوہا بنایا, وہ لوگوں کے اوپر عذاب تھا. اوکے, اب اس سے نسل ان کے آگے سے بچے ہو سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو, ہم نہیں جانتے اس چیز اوکے, کو, نہ آپ نہیں جانتے جانتے, ہیں. بہترین. تو آپ کے پاس 2 آپ آپشن جانتے ہے ہیں؟ سر, آپ کے پاس 2 آپ آپشن ہے. جانتے ہیں؟ یا تو سنے بھائی, آپ کے 2 آپشن ہے, آپ یا تو جانتے یہ ہیں مان لیں, یا تو یہ مان لیں. صاحب آپ جانتے ہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں, تفسیر کے مطابق میں آپ کو چلو دکھا بھی دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. کہاں لکھا ہوا دکھاؤ مجھے ذرا. میں دکھاؤں گا بھائی, ٹینشن نہ لیں, صبر ارے کریں, ایڈم جمپ نہیں صاحب کرنا. بولتے نہیں ہوتا, آپ اس طرح حدیث میں بھی جھوٹ بولے پکڑا گئے, ایسا نہیں ہوتا ہے نا ایڈم صاحب. اتنا اوپن تو نہیں یار بھائی جھوٹ دیکھو تو بولا. بھائی, پکڑا گیا ہے, تو کتاب جھوٹ میں بول کچھ بار اور لکھا بار ہوا ہے پکڑا اور جا آپ رہا کچھ ہے, اور بتا. تو بار بار پکڑا جا رہا ہے. وہ اور پبلک دیکھ صاحب, آپ اس پہ مت بولیے مجھے بار بار پکڑا جا رہا ہے, وہ کوئی سارا بات سمجھ نہیں, رہے آپ لوگ. پکڑے جا رہے ہیں بار بار, اور آپ کے ہر آپ صرف لحاظ سے. دعویٰ کر دیتے. اس سے اوکے, پہلے ساحل بول صاحب لے بول بول لے رہے تھے اور کہ بول لوگ لے اور بندر بول لے بنتے اور ہیں, بول لے. بنتے ہیں لوگ بندر, ایسا بول رہے تھے وہ ساحل صاحب. اب جب میں آ گیا تو بول رہے نہیں ایسا نہیں, بات سے بھاگ رہے, اوکے, آپ کو پکڑا دیے بات so کرنے. now دیکھو وہی ثابت کیا میں نے کہ محمد کے زمانے میں بھی بن رہے تھے, اور آج بھی اگر چوہوں پہ ٹیسٹ کرو گے تو جو چوہے اونٹنی کا دودھ نہیں پیئیں گے وہ آج بھی وہ چوہے جن کو اللہ نے جوس کو بنایا چوہا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی آگے سے نسل نہیں چلتی, یہ تفسیروں کے اندر لکھا ہے, اور آپ نے کہا دکھا دو, میں دکھا دیتا ہوں. حدیث سے دکھانا نا صاحب, تفسیر والا کہاں سے لے, یہ بھی تو پروف کرنا پڑے گا نا آپ کو. یا شٹ دی ایف اپ پلیز. جو لوگ ان مکرو ہیل سے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کی نسل نہیں ہوتی ہے, یہ آگے سے اپنی نسل نہیں چلا سکتے ہیں. اوکے, آپ نے کہا کدھر تفسیر میں لکھا ہے, وہ میں نے دکھا دیا. آپ مانے یا نہ مانے میرا قصور نہیں ہے. آپ کو میں نے کون کہا سا تھا کیا تفسیر ان ہے, کی نسل ہو سکتی ہے, کون سا تفسیر ہے ہاں یا نہیں ہو سکتی. آدم صاحب, کون ٹھیک سا ہے, تفسیر ہے, تفسیر ابن کون سا کثیر, ہے؟ ابن کثیر, ابن کثیر, ذرا شو کریے ابن کثیر. اسکرین پہ رہے بھائی, یہ لکھا ہوا جی ابن کثیر. ابن کثیر, ٹھیک ہے. یہ بول رہے, کیا بول رہے, پورا پڑھیے اس کو ذرا. اوکے مسٹر
آپ کہہ دو کہ ان کی نسل چلتی ہے, بولو. مطلب ہم نہیں جانتے, حدیث میں نہیں ہے, میں اپنا رائے کیسے دے دوں؟ اوکے, نہیں آپ وہ جانتے, بتائیں. بس پھر بات ختم ہو گئی. اچھا اب واپس آتے ہیں اس پہ. محمد کے زمانے میں کچھ چوہے ہیں, اگر ان کی نسل نہیں چل سکتی تو اس کا مطلب ہے یہ ریسنٹلی بنائے گئے ہیں, اور اگر نسل چلتی ہے. ایڈم صاحب ایک منٹ, آپ نے ابھی جتنا سا حدیث پڑھا نا, اتنا میں بیوقوف مت بنائے کیجیے آدمی کو. اسی طرح آپ اوکے, نے کوئی بات رمضان میں بھی بیوقوف بنا. ایک منٹ اسی طرح چیک دی ایف مین. اوکے, دو چیزیں ہیں یہاں پہ. اگر تو نسل نہیں چلتی, اس کا مطلب ہے یہ ریسنٹ بنائے گئے ہیں اور نئے محمد کے لوگ بنے زمانے ہیں. میں بنائے گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر نسل چلتی ہے تو ناؤ وی ہیو اے بگر پرابلم, کہ اس وقت جو ٹرانسفرمیشن ہو رہی ہے یہ انسان چوہوں کی صورت میں بیٹھے ہیں. تو ناؤ میرا کوشچن زیادہ بڑا ہے اب یہاں پہ, کیا اس کے پاس دماغ اب انسانی ہے یا چوہے کا دماغ ہے؟ کیونکہ obviously اس کی نسل چل رہی ہے, اور جو سور ہے جس کو اللہ نے اتنا برا قرار دے دیا ہے, کیا اس کی بھی نسل میں اس کو پتا لگ رہا ہے کہ میں کبھی انسان تھا اور انسانی چل رہے تھے اور ان کی نسلیں چل رہی ہیں؟ ناؤ وی ہیو اے مچ بگر پرابلم کہ ایک انسان کو چوہا بنا دیا گیا ہے. ڈز ہی نوز کہ اسے چوہا بنا دیا گیا ہے, یا اس کو نہیں پتا کہ اسے چوہا بنا دیا گیا ہے اگر نسل چل رہی ہے؟ تو بھائی میں نے پاسٹ میں کیا کیا ہے اس کو تم ایکسپوز کرنا, اس ٹاپک کو ایکسپوز کرنے کے بعد. بٹ ناؤ پلیز ٹیل می, کیا اس کو پتا ہے کہ یہ پہلے انسان تھا جس کو چوہا بنایا گیا؟ اوکے ایڈم صاحب, ابھی آپ نے بولا نا نسل چلتا ہے, اس کو پورا پڑھیے. اس سے پہلے بھی آپ نے بہت ایسے بونگیاں مار دی, پورا پڑھیے اس کو, ابن کثیر کو. اوپن پلیز پورا پڑھیے اس کو. بعد میں اس سے پڑھوں پہلے گا, بھی آپ مجھے نے بتائیں رمضان نسل میں روزہ چلتی ہے رکھنے کہ نہیں کا, چلتی آپ کے مطابق؟ روزہ رکھنے کا بھی جو جھوٹ آپ نے کہا تھا نا, وہ بھی میں نے پکڑ کے بھائی ایکسپوز کر آپ کے دیا. مطابق نسل چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ سیدھا سیدھا آئی آنسر دیں یار. ڈونٹ نو, ابھی آپ نے جو دکھا ہے اس کو پورا اوکے پڑھیے یو ڈونٹ نو. پلیز. اوکے, اس کو آپ پورا کے پڑھیے. مطابق کیا ہونا چاہیے؟ بھائی آپ آپ کے اس کو پورا مطابق, پڑھیے نا. آپ کے مطابق نسل چلتی ہے کہ نہیں؟ میں نہیں جانتا, آپ کو پورا پڑھنا ہے اوکے, اس کو. تو پھر ابھی جو آپ نے محمد آدھا کے پڑھا ہے زمانے میں یہ چوہے کیسے ہیں جو یہودی بھائی, آپ چوہے اس ہیں؟ کو پورا, ارے کیوں نہیں پورا پڑھتے یار, آپ آدھا میں کیوں رک جاتے ہیں؟ بھائی آگے پورا آنسر اس محمد کو کے دیا ہے. زمانے میں یہ چوہے کیسے موجود ہیں آپ یہ حدیث اگر بھی غلط پڑھ نسل رہے ہیں, نہیں چلتی؟ حدیث بھی غلط پڑھ رہے, حدیث بھی غلط پڑھ رہے. کتاب میں کچھ اور ہے اور آپ وہاں کچھ اور پڑھ رہے. حدیث بھی غلط پڑھ رہے آپ. دیکھیے حدیث میں کیا ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 3305 میں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ساحل کیا بات کرنی ہے اس سے دوبارہ یار؟ یہ ضد پہ آیا ہوا ہے ایڈم صاحب, یہ نہیں مانے گا, اس کو میں نے بھگاؤ. سکھایا نا کہ یار اگر تم نہیں مانتے ہو کہ ان کی نسل چلنی چاہیے تو بول دو یار نسل چلنی چاہیے. وہ کسی بھی بھی نہیں طریقے بولے سے گا. مجھے بتاؤ کہ محمد کے زمانے میں یہودی چوہے کیسے ہیں, اور بار بار وہیں پہ گھوم رہا ہے صحیح بات ہے. اور پرسنل اٹیکس کرتا جا رہا ہے, جبکہ ثبوت اس کے پاس امب کا نہیں ہے. کچھ آپ نے نہیں یہ ہے. کیا تھا, آپ نے کیا تھا, آپ نے کیا تھا, آپ نے کیا تھا, آپ نے کیا تھا. یار تم جیسے بندے کو کبھی میرے سامنے ہونا تو تیسری یا چوتھی بار میں میرا لاپا ہوتا اور تمہارا چہرہ ہوتا, لٹرلی. تمہیں نہیں پتا میں کتنی گرم طبیعت کا مالک ہوں. آج کل سے اسٹریم پہ آنے سے پہلے میں تھوڑی سی وہ دھنیے کا پانی پی رہا ہوں, ورنہ میں بہت دھنیے گرم کا طبیعت کا پانی آدمی پی ہوں. کے برف کی سلی میں بیٹھتے ہیں ایڈم صاحب ابھی. تو شکر کرو تم میرے سامنے نہیں بول رہے تھے اس ٹائپ کی بکواس. جاؤ جا کے اپنے والدہ کے پاس جاؤ, وہی تمہارا ٹھکانہ اور ہے. آپ نے ایڈم صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے مائک کی آواز بھی کم کر کے رکھی ہے. ہاں میں نے دھیمی کی تھی کیونکہ ورنہ پھر میں آلریڈی ہائپر موڈ میں بولتا ہوں تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں میں بہت اونچا بول رہا ہوں, تو میں نے کہا یار ان کو فیل نہ ہو کہ میں ہائپر ایکٹیولی بول رہا ہوں. بہت زبردست.